ایک ایسا ملک جس میں فلسطین سے بھی زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ جس کے اندر ایک دن میں اتنی ڈیتھس ریکارڈ ہوئی ہیں کہ ہسٹری کے اندر کبھی بھی ایک دن میں اتنی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ ایون کہ وہاں پہ بچوں کے سامنے ماؤں کو زندہ جلایا جا رہا ہے اور ماؤں کے سامنے بچوں کو زندہ دفنایا جا رہا ہے۔ سوڈان ایک ایسی کنٹری ہے جس میں پورا افریقہ کے لیے کپاس، گندم، مکئی اور سبزیاں اگائی جاتی تھی، اور یہی سوڈان سونے کے لحاظ سے دنیا کے بڑی کنٹریز میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن سوڈان میں ایک ایسی آبادی ہے جو بھوک سے مر رہی ہے۔ آخر کیوں سوڈان کی غریب عوام کو بھوکا مارا جا رہا ہے؟ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ سوڈان کی داستان دراصل غلامی، بغاوت، تقسیم، اقتدار اور غداری کی ایک ایسی کہانی ہے جس میں ہر باب خون، بھوک اور شکست سے لکھا گیا۔ یہ ملک 1 جنوری 1956 کو برٹش ایجپشن کنڈومینیم سے آزاد ہوا، جس کے پہلے وزیر اعظم اسماعیل الظاہری بنے۔ آزادی کے بعد کئی فوجی بغاوتیں ہوئیں اور سوڈان میں پھر پہلی جنگ ہوئی، اور پھر ایک اور جنگ شروع ہوئی جو 2005 تک جاری رہی۔ اس کے بعد ملک میں امن معاہدہ ہوا، لیکن 2011 میں ساؤتھ سوڈان ایک نیا ملک بن کے سامنے آیا۔ لیکن پھر بھی ان دونوں کے درمیان امن قائم نہیں ہوا، کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے۔ خیر 1989 میں جنرل عمر البشیر فوجی بغاوت کے ذریعے سوڈان کے پریزیڈنٹ بنے اور 30 سال تک حکومت کی، یعنی 2019 تک حکومت کی۔ اس کے دور میں سوڈان پر دہشت گردی کے الزام لگے۔ سوڈان پہ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو پناہ دینے کی وجہ سے عالمی پابندیاں لگی، اور دارفور کے علاقے میں ہونے والے قتل عام نے اس کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت سے وارنٹ جاری کروا دیا۔ 2013 میں عمر البشیر نے اپنی پرسنل آرمی بنائی، اس ڈر کے کہ سوڈان کی آرمی مارشل لا نہ لگا دے اور اس کی حکومت ختم نہ کر دے، تو 2013 میں اس نے اپنی پرسنل آرمی بنائی جس کا نام اس نے RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز رکھا۔ اگر سوڈان کے کسی بھی علاقے میں عمر البشیر کے خلاف کوئی بھی بولتا تو یہ آرمی اسے خاموش کروا دیتی، اگر وہ نہیں مانتے تو یہ انہیں قتل کر دیتی۔ اس RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورس کے لیڈر محمد حمدان دگلو، جسے حمیدتی کے نام سے جانا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فورس بہت طاقتور ہو گئی، کیونکہ پیسہ، اسلحہ اور اختیار سب اسے مل رہا تھا۔ 2018 کے بعد عمر البشیر کا ظلم، تشدد اور بڑھ گیا، اور پھر 2019 میں سوڈان کی عوام نے مہنگائی، ظلم اور کرپشن کے خلاف احتجاج کرنے شروع کر دیے۔ جب عوام کا دباؤ بڑھ گیا تو RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز جو عمر البشیر نے خود بنائی تھی، اور SAF یعنی سڈنیز آرمیڈ فورس، ان دونوں نے مل کر 11 اپریل 2019 کو عمر البشیر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور ایک عبوری حکومت TMC یعنی ٹرانزیشن ملٹری کونسل بنی۔ اس میں کچھ فورس اور سویلین ریپرزینٹیو شامل تھے، تو زیادہ تر عوام نے اسے تسلیم کیا اور ان کی حمایت کی۔ ان کا مقصد تھا کہ الیکشن تک اس ملک کو کنٹرول کیا جا سکے۔ جنرل عبد الفتاح البرہان جو پہلے سوڈان کی فوج کے سربراہ چیف آف سوڈانیز تھے، تو انہیں انٹرم گورنمنٹ کا لیڈر بنا دیا گیا۔ اننا على ثقة في تجاوز هذه المحنة بالدربة والحكمة والقوة۔ RSF کے سربراہ بھی پہلے بہت طاقتور تھے، یعنی فورس بننے سے پہلے وہ ایک نیم فوجی تنظیم سیمی ملٹری گروپ تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں سوڈان کی فورس کا الٹیمیٹ لیڈر بن جاؤں تاکہ پورے سوڈان پر کنٹرول بڑھ سکے، لیکن جو جنرل حمایتی تھے انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا، اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان اختلافات بڑھ گئے۔ 25 اکتوبر 2021 کو برہان نے اچانک بغاوت کر کے سویلین حکومت ختم کر دی، اور اس کے بعد 15 اپریل 2023 کو ان کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ RSF نے فائرنگ، بمباری اور فضائی حملے کرنا شروع کر دیے۔ تب سے اب تک اس جنگ میں 1.5 لاکھ سے زائد لوگ کی جان لے لی گئی۔ 2023 سے لے کر اب تک 12 ملین سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے بھوک، ظلم، تشدد اس کی وجہ سے دوسرے ملک میں بھاگ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا کرائسس یہاں پہ ہو رہا ہے۔ یہ جنگ سوڈان کے شہر خرطوم سے شروع ہوئی۔ سب سے برے حالات دارفور کے علاقے
खास तौर पर अल-फाशर शहर के हैं। इस शहर पर कब्जा करने के लिए आरएसएफ ने इसको चारों तरफ से 18 महीने घेर कर रखा। वहाँ पे आम शहरियों की कत्लेआम, लूटमार और देहात गांव को जलाया गया। वहाँ पे 12 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। कोई खाना नहीं, कोई दवाई नहीं, यहाँ तक कि लोग जानवरों का चौरा खाते थे। अब अक्टूबर 2025 में आरएसएफ ने अल-फाशर पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है और पूरे शहर में कत्लेआम है। सुडानीज डॉक्टर नेटवर्क के मुताबिक सिर्फ कुछ दिनों में 1500 से ज्यादा लोग कत्ल हुए। किसी को जिंदा दफना दिया गया, किसी को जिंदा बहा दिया गया, बेदर्दी के साथ इनको कत्ल किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 460 लोगों को हॉस्पिटल के अंदर ही मार दिया गया। वहाँ पे डॉक्टर्स, मरीज, बच्चे, इन सबको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। एक इंसानी लैब है ये ह्यूमैनिटेरियन लैब। सैटेलाइट तस्वीरों में भी ये दिखाया है कि जमीन पर खून की इतनी लाशें हैं कि सैटेलाइट से भी खून के डब्बे नजर आ रहे हैं। कुछ वीडियोस ऐसी है कि आरएसएफ ने लोगों को बदतरीन तरीके से मारा और खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा है। औरतों के साथ ज्यादतियां, खौफनाक सलूक और खासतौर पर नॉन अरब कबीलों के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर बात करें यूएई, तो यूएई सूडान में सोने की खानें, ज़री ज़मीनें और बंदरगाहों में काफी दिलचस्पी रखता है। यूएई खुफिया तौर पर आरएसएफ को फौजी सामान और पैसे दे रहा है और बहुत सी मीडिया रिपोर्ट के जरिए जाहिर भी हो चुका है। सूडान की हुकूमत ने भी इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है। एक तकरीर में यूएई के खिलाफ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। عندما كان السودان يدعم الدول وحركات التحرر لم تكن دولة الإمارات مذكورة في التاريخ ولا في خارطة العالم، ولذلك نحن نعلم شرها ونحن الذين أسسنا مجدها. अगर यूएई इसको नहीं मार रहा तो ये बात ज्यादा देर तक नहीं छुपी रहेगी। आरएसएफ को यहाँ से ही मिली जाने वाली फौजी और माली ताकत है जिसके जरिए वो लोगों पर हमले और बच्चों को मार रहा है। अब ऐसे भी हो सकता है कि ये मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। इंसानी हकूक की कुछ तंजीमें कह रही हैं कि अगर दुनिया ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद ना की तो सूडान का हर शहर दूसरा अल-फशर बन जाएगा। सूडान में जो कुछ भी हो रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि आप खुद सोचें, हर माँ के सामने बच्चों को जिंदा जलाया जाए, लोग जानवरों का चारा खा रहे हैं। हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।